اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ذی الحج کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک پڑھ لو، موت تک انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور ہر قسم کی لا علاج بیماری، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، کینسر ہو یا پھر کوئی بھی بیماری ہی کیوں نہ ہو، نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ جسم سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہی کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیں، انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے، ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقتور کلمات ہیں، ان کلمات کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کروایا مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے، تو لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی ان کے پاس آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا، اب کہاں ہے وہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہے تو گھر پر، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ پوچھا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے اور کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا، کوئی پتہ ہے کہ دروازہ کب کھلے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی یہ دروازہ بند ہوا ہے، اب کچھ مہینے یا پھر کچھ سال کے بعد ہی یہ دروازہ کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں کہ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی اور قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، اور جب باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے سردار ہے۔ راہب نے پوچھا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوا دیں اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ کے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں، لیکن راہب پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والوں سے درخواست کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے، عقیدت سے کمنٹ باکس میں پیارے رسول کے لیے ضرور لکھ دیجیے گا۔ تو ناظرین، حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، راہب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کر دیجیے۔ راہب نے پوچھا، کون سا کام؟ تو فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور اسے دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت
آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب میں تو آیا ہی اس خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بکھاری کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، اور نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے سردار مکہ، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اور اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، آپ کا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے اور بڑے مقام والا ہے۔ دیکھیے اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس کو اس طرح لے کر نہ پھرا کریں، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے، جائیں اسے گھر لے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ تو راہب نے کہا کہ سردار مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگائیے، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے اور راہب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ راہب آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کیا دم کرتے ہیں، وہ کیا الفاظ پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری ہے۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح و شام 2 وقت موجود نہیں رہا۔ ہاں، لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام وفات پا گئے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا اور ان کی زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے، عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تو آج میرا روزہ ہے۔
ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بعض اوقات ہم پر 3 چاند طلوع ہوتے ہیں، یعنی 3 ماہ گزر جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، خالہ جان پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی، بیٹا ہماری گزر بسر پانی اور کھجوروں پر ہی ہوا کرتی تھی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پڑوسی آپ کو دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں دودھ والے جانور بکثرت تھے۔ وہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پلاتے تھے۔ اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہبند نکال کر دکھایا۔ یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کپڑوں میں وفات پائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے پہلوؤں پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہی بہتر ہو اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں۔ پیارے دوستو، اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لے لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالائی مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے اور آپ کے گرد بہت سے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیوں، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ اب ارشاد ہوا، اچھا تم یہ مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار میں شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان بہت چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ مراد یہ کہ اسے مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی کم حیثیت کو کس طرح واضح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے سامنے دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے نہ دیتا۔ تو ناظرین، ذی الحج کا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کے ہاں 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج کا وظیفہ اس قدر شاندار ہے کہ ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ موت تک اسے کوئی بھی موذی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بہت زیادہ برکت والے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ ایام برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج کروا کر وہ تھک چکا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی تو بس پھر نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور وہ کلمات ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ
ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بھائی اور بہنوں، یہ کلمات آپ نے صبح نماز فجر کو ادا کر لینے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، لیکن اس سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ درود آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اور درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ کلمات صرف 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ 3 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پہلے کلمے کی اس طرح سے کرنی ہے جو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ انگلیوں پر گن کر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں ایک بار پڑھیں محمد الرسول اللہ۔ یوں آپ کی ایک تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ انشاءاللہ آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی سخت سے سخت پریشانی مشکل لاحق ہوگی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر طرح کی لا علاج بیماری اور مشکل کو ان 10 دنوں کے اندر اندر ختم کر دے گا، اور آپ کو ان کلمات کا اثر فوراً دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کلمات کو پڑھنے سے فوراً شفا عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی جان لیجئے کہ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور اول و آخر کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جلد سے جلد قرضہ ادا کرنے کی کوئی احسن تدبیر بنائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی تنگی کو ان سے دور فرما دے۔ جو میرے بہن بھائی اپنے یا اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جلد سے جلد نیک اور احسن رشتہ عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی بہن اولاد کی نعمت سے مالا مال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کا فرما بردار بنائے۔ اور جو میرے بھائی بہن اولاد کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت والی، عافیت والی اور فرما بردار اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں یا اللہ ان تمام دعاؤں میں ہم سب مسلمانوں کا حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ان تمام شرور سے ہم تمام مسلمانوں کو بھی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کسی ایک کی آمین ہم سب کا بیڑا پار کروا سکتی ہے، اسی لیے آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔